یعنی یہ واقعی ٹکر کے لوگ ہیں, یہ حضرت علی کے ٹکر کے لوگ ہیں اپنے مرتبے اور اسلام کی کنٹریبیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اس بڑے لیول پہ نہ ہو لیکن ایٹ لیسٹ یعنی سابقون اولون میں آنے والے لوگ ہیں, تو ان کا احترام اپنی جگہ ہے. نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی کی وہ نصیحتیں موجود ہیں جو حضرت عثمان کو کی ہیں انہوں نے. وہ کمال کی نصیحتیں, وہ پڑھنے والی ہیں. اس میں حضرت علی نے جو جملے بولے کہ عثمان تیرا سٹیٹس پہلے دو خلفاء والا نہیں ہے, کیونکہ تجھے رسول اللہ کے ساتھ دامادگی کا شرف بھی حاصل ہے. سیدنا عثمان کا داماد رسول ہونا نہج البلاغہ میں شیعہ کی کتاب میں ثابت ہے, اسی نصیحت کے اندر جو ان کا خطبہ کہہ لیں یا مکتوب کہہ لیں. تو حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پہلے دو خلفاء سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے, کیونکہ تم رسول اللہ کے داماد بھی ہو. داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے. تو یہ جو تمہاری شکایتیں تمہارے گورنروں کی آتی ہیں تمہارے پاس, ان کے طرف توجہ دے کے ان ایشوز کو ریزالو کرو. وہ کرتے بھی تھے. بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ وہ ایک بھائی تھا ان کا, عقبہ ابن ابی معیط کا بیٹا ولید بن عقبہ, اس نے شراب پی کے فجر کی 4 فرض پڑھا دیے. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. حضرت عثمان والے چیپٹر میں ہے بخاری کے اندر, اور مسلم میں شراب کی حرمت والے چیپٹر میں, اور مسلم میں پورا وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نماز تو نے ٹھیک نہیں پڑھائی ہے. تو اس نے کہا اگر کم پڑھا دی ہے تو میں اور پڑھا دینا, حالانکہ پہلے ہی انہیں 2 فالتو پڑھائی ہے سب. پھر لوگوں کو شک پڑا, تو جناب وہ تو دور تھا بڑا مبارک, ادھر کوئی سوچ سکتا ہے. نمازی جناب جو تھے وہ آگے آگے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا منہ سونگنا شروع کر دیا. ادھر کوئی گورنر کے قریبی کو لگ سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت گورنر کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ وہ سرونٹ ہے عوام کا. یہ تو آج حکمرانی کا کانسیپٹ ہے نا. ادھر تو خلیفۃ المسلمین بھی اکاؤنٹیبل ہوتا تھا عوام کو, تو گورنر تو شاہی کوئی نہیں. تو جب وہ سونگا تو شراب کی بدبو آ رہی تھی, لوگوں کو پتا چل گیا جناب کہ یہ تو شراب پی ہے. انہوں نے جناب اسے پکڑ کے گورنر کو اتار کے ابو موسیٰ اشعری کو گورنر لگا دیا اور کہا کہ واپس جا مدینہ. حضرت عثمان کو خط بھجوا دیا کہ یہ اپنا تحفہ واپس قبول کریں جو آپ نے ہم پہ مسلط کیا تھا. تو اور یہاں سے مینجمنٹ کمزور ہوگی کہ خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے عوام ڈیسیژن کر رہی ہے کہ وہ خلیفہ سے پوچھے بغیر اس کا گورنر ہٹا رہی ہے, خود ہی عدالت لگا کے, اور اس کی جگہ ایک نیا گورنر لگا رہی ہے. یعنی یہ اسلام کی تاریخ میں یہ سٹارٹ تھا حضرت عثمان کی خلافت کی کمزوری کا, جو ان کے دور خلافت میں آئی کہ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. خیر جب وہاں پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں لوگوں کی چیما گوئیاں سن رہا ہوں کہ یہ اب اپنے بھائی کو سزا نہیں دے گا, تو میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا. دربار لگایا گیا. حضرت علی چیف جسٹس تھے. حضرت علی کو حضرت عثمان نے کہا لگائیں اس کو کوڑے جتنے بنتے ہیں اس کے. تو حضرت علی نے حسن ابن علی سے کہا کہ بیٹا اٹھو 40 کوڑے لگاؤ اسے. تو حضرت حسن نے کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے. یعنی حضرت عثمان کی طرف اشارہ کیا کہ عثمان اس کا بینیفیشری ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو گورنری کے عہدے پہ لگایا ہوا ہے. باقی ظاہر ہے اسے وہ کھاتے پیتے تو نہیں تھے, لیکن ظاہر ہے ایک رشتہ داری تو وہ نبھا رہے تھے. تو اب کڑوی بھی یہی چکھے, کیونکہ اس زمانے میں قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا. بنو امیہ بنو ہاشم کی لڑائیاں تو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے سے تھی, ان کا آپس کا جیلسی فیکٹر. تو اس کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو حضرت علی نے اس کا برا نہیں مانا. حضرت حسن وہاں سے چلے گئے, باپ کی بات نہیں مانی. آپ اندازہ کریں, اور یعنی اس سے آپ اندازہ کریں گے اس زمانے میں کتنا ان گورنروں کے بارے میں نفرت پائی جاتی تھی. مسلم شریف کے الفاظ ہیں, پھر حضرت علی نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن جعفر, جو بھتیجا بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی, بیٹا اس لیے کہ اس کی والدہ کے ساتھ حضرت جعفر کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے شادی کی تھی, اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے, اور وہ بھی حضرت علی کے زیر کفالت تھے. یہ 2 بیٹے تھے بڑے لاڈلے, محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن جعفر, جو والدہ کی طرف سے تھے. اور عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی حضرت علی نے, وہ داماد بھی بنے بعد میں. تو کہا عبداللہ اٹھ اور لگا کوڑے. جب 40 ہوئے تو ان کا بس 40 ٹھیک ہے, رسول اللہ 40 لگواتے تھے, حضرت ابو بکر بھی 40, حضرت عمر نے ایسی کر دیے تھے کیونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے. ظاہر ہے جب آپ کی وظیفے لگ جائیں, دنیا کے مال کی ریل پیل ہو جائے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں شراب پینا زیادہ ہو گئی تھی ایز کمپیئر ٹو حضرت ابو بکر کے دور کے. کوئی مال آ گیا تھا, کام کرنے کو کوئی نہیں, تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا نا. تو حضرت عمر نے اس کی سزا تعزیراً حضرت علی کے مشورے سے بڑھا کے 80 کوڑے کر دی. To be continued.